عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے الحمدللہ ذکر و اذکار میں الحمدللہ کہنے اس ذکر کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور کن موقعوں پر خاص طور پر اللہ رب العالمین کی جب نعمتیں ہمیں حاصل ہوں، چھوٹی نعمت، بڑی نعمت، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں۔ تو بعض مقامات بیان کیے گئے تھے، آدمی سو کر کے اٹھے، کھانے سے فارغ ہو اور اسی طرح سے اسے چھینک آئے، تو جب بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو تو ہم اس پر اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں اور الحمدللہ کہیں۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ذکر۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ، کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اور ذکر میں کلمہ توحید کا ذکر کرے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھے، تاکہ اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کی موت اس حال میں ہو کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے جب جاری تھا تو لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پر اس کی موت ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مریضوں کو جو مرض الموت میں ہو، مرنے کے قریب ہوں، تو ایسے مریضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم اپنے مریضوں کو جو مرض الموت میں ہو، موت کے قریب پہنچ چکے ہو، تم ان کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تاکہ ان کی زبان پر آخری کلمہ توحید جاری ہو جائے۔ اور کلمے کی موت یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، یہ بڑی اچھی موت ہے کہ آدمی کی موت کلمے کے اوپر ہو۔ تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کلمہ توحید کا ذکر کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَفْضَلُ الدُّعَاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کہا ہے، تو دیکھیے دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادہ ہے، ایک دعائے مسئلہ ہے۔ آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا میں اللہ کی تعریف بھی بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مانگتا بھی ہے، سوال کرتا ہے۔ تو جیسے ہم سورہ فاتحہ میں دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ یہ بہترین دعا ہے، تو ہم اس کے اندر شروع میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کا حوالہ دیتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہدایت دے۔ تو دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ، یعنی بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ سے دعا میں مانگے۔ تو اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کہا ہے، یہ دعائے عبادت ہے، یعنی دعا آدمی اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کا ذکر کرے اپنی دعاؤں میں۔ دیکھیے الحمدللہ کا ذکر یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے دعا اللہ کا ذکر کیا الحمدللہ کثیرہ، تو فرشتے کو اس کا اجر و ثواب لکھنا دشوار ہو گیا کہ میں اس کا کتنا ثواب لکھوں، اس لیے کہ اس بندے نے کہا الحمدللہ کثیرہ، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف، تو فرشتے پر اس کا اجر و ثواب لکھنا مشکل ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں فرشتہ اللہ رب العالمین کی دربار میں پہنچا اور اللہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ بندہ الحمدللہ کثیرہ کہا ہے، تو میں اس کا ثواب کتنا لکھوں؟
تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا اکتبھا کما قال عبدی کثیرا، جیسے میرے بندے نے کثیرا کہا ہے ویسی ہی تم ثواب بھی لکھ دو. یعنی بندے نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف تو ثواب بھی زیادہ سے زیادہ دے دو. تو اس لیے ہمیں الحمدللہ کثیرا زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنی چاہیے. صحیح الجامع کی حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جب خوشی لاحق ہوتی تو آپ اس طرح سے اللہ کی تعریف بیان کرتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، آرام ہو چاہے تکلیف ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین تعریف کا مستحق ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف. اس لیے مومن کو چاہیے کہ آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں، وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا نہ چھوڑے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے. دیکھیے سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہے، سب سے بڑی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو، اہل ایمان کو آخرت کے غم سے، آخرت کی رسوائی سے بچا لے گا تو مومن آخرت میں اللہ کی تعریف بیان کریں گے اور کیا کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو آج کے دن کے غم و فکر سے، آج کی رسوائی سے بچا لیا. سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخرت کے غم سے، آخرت کی رسوائی سے بچا لے گا تو اہل ایمان قیامت کے دن اللہ کی تعریف کریں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. تو جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دخول جنت کی بشارت سنائے گا کہ اب فلاں ایمان والے جنت میں جائیں گے، تو اہل ایمان جب جنت میں جانے لگیں گے تو اس وقت اس کامیابی پر، جو سب سے بڑی کامیابی، اس کامیابی پر وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے. اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ نے ہم کو ہدایت دی، دنیا میں ایمان لانے کی ہدایت دی، نیکی کرنے کی ہدایت دی، عمل کرنے کی اللہ توفیق دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا، تو ہم نہ ایمان لاتے نہ عمل کرتے اور ہم جنت تک نہیں پہنچ پاتے تھے. یہ بس اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی. تو اس وقت جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو اس کامیابی پر، جو سب سے بڑی کامیابی ہو، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان پر جنت میں اہل ایمان کی زبان پر آخری کلمہ جو ہوگا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اہل ایمان کی زبان پر آخری کلمہ جو جنت میں جاری ہوگا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے تعریف میں. تو اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ چاہے آرام ہو چاہے تکلیف ہو، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں. کہتے ہیں امام بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا ایک مزدور کو، جو مزدور اپنے کندھے پر بہت بھاری بوجھ اٹھائے لے جا رہا تھا اور وہ اس کی زبان پر 2 کلمے جاری تھے. وہ بار بار الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. اپنے کندھے پر 2 بھاری وزنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور اپنی زبان سے الحمدللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے بار بار. تو جب بار بار یہ پڑھ رہا ہے تو امام بکر بن عبداللہ مزنی نے دیکھا کہ یہ شخص بار بار الحمدللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو ٹھہرا کر کے اس سے پوچھے کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو صرف یہی 2 کلمے پڑھ رہا بار بار، کیا تجھے کوئی دوسری دعا یاد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو حافظ قرآن ہوں اور مجھے بہت ساری دعائیں یاد ہیں، لیکن کہا کہ پھر یہی 2 کیوں پڑھ رہا ہے دعا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ایک بندہ اپنی زندگی میں 2 حالت میں ضرور ہوتا ہے.
بندے کی دو حالت ہوتی ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر کے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پاتا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو جب میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، اور جب اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہوں تو استغفر اللہ کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، اور جب اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہوں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے استغفر اللہ کہتا ہوں۔ تو امام بکر بن عبداللہ مزنی نے جب اس مزدور کا یہ جواب سنے تو سن کر حیران اور ششدر رہ گئے، اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ دیکھنے میں تو یہ مزدور ہے لیکن مجھ سے بڑا فقیر نظر آتا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، چاہے آرام ہو یا تکلیف، اور تکلیف کے موقع پر اللہ کی تعریف بیان کرنے والے کا اور بڑا مقام، خاص طور پر تکلیف میں۔ اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی گئی تھی ترمذی کے حوالے سے کہ جب کسی کے معصوم بچے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس معصوم بچے کی موت پر صبر کر لیتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے اے میرے فرشتے، تم نے میرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے اس سے چھین لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں تم نے اس کے معصوم بچے کی روح چھین لی، اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے جدا کر دیا، تو اس مشکل گھڑی میں اس غم کے موقع پر میرے بندے نے کیا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا واسترجع، اے اللہ تیرے اس بندے نے اس مشکل گھڑی میں، اس غم میں بھی وہ تیری تعریف بیان کر رہے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جو مشکل گھڑی میں بھی، اس غم میں بھی وہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریف کا گھر۔ یعنی یہ دنیا میں تکلیف اور پریشانی میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں چاہے کسی بھی حال میں ہو، ہم اللہ رب العالمین کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کریں، اس لیے کہ الحمدللہ کہنے والے کا قیامت کے دن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ تملأ المیزان، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ الحمدللہ کہنے سے اس کا اجر و ثواب میزان کو، ترازو کو بھر دے گا، اور قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے ان افضل عباد اللہ یوم القیامہ الحمادون، جو بندے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل بندے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر حال میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔